بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بولتا پاکستان میں خوش آمدید، اور میں ہوں مشتاق منہاس۔ میں نصرت جاوید۔ ہمارا نمبر ہے 051-280-5031۔ مشتاق منہاس صاحب، اگر تو انفرٹینمنٹ کرنی ہے، چسکا کرنا ہے، تو دو خبریں ہیں بنیادی، ان پہ فوکس کیا جا سکتا ہے۔ اپنے پہلے حصے میں میرا کے بارے میں کوئی ویڈیو ہے جس کا تذکرہ بہت سنا ہے، لیکن ابھی تک میں اسے دیکھنے سے محروم رہا ہوں۔ تو عدالت سے حکم آیا ہے کہ پولیس اس کی تفتیش کرے کہ یہ ویڈیو کیسے بنا، اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ وہ اگر تھوڑا سا آپ کو لگے کہ فحاشی اور عریانی وغیرہ کے ضمن میں آ سکتا ہے وہ قصہ، تو عمر اکمل صاحب ہمارے کرکٹر، وہ انہوں نے آج پھر ٹینٹرم تھرو کر دیے۔ تو وہ ہمارے بچپن میں ایک فلم بنی تھی انڈیا میں، ایلبرٹ انٹو کو غصہ کیوں آتا ہے، تو یہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ عمر اکمل کو کیا ہوا۔ لیکن ساتھ ہی میں عاجزانہ طور پر یہ بات کروں گا کہ ہم بنیادی طور پر صحافی ہیں، انٹرٹینمنٹ کرنا شاید ابھی ہم سیکھ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ کرتے کرتے کہا چلا ہنس کی چال والا واقعہ ہو جائے۔ تو دو ایشوز پر بنیادی طور پر میں تو سارا فوکس اس بات پہ کرنا چاہ رہا ہوں جو کار مچی ہوئی ہے۔ آج جو ریمارکس دیے ہیں چیف آف آرمی سٹاف نے، اور انہیں باقاعدہ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے پریس ریلیز کے ذریعے لوگوں کے سامنے لایا گیا ہے، اس کی ہزارہا نوعیت کی توجیہات پیش کی جا رہی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے پروگرام کا بنیادی فوکس جو ہے ان توجیہات کے ایک منطقی تجزیے کی طرف لگائیں، میری التجا یہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک تھوڑا سا گلہ بہت ضروری ہے اپنے میڈیا سے۔ ہم بہت مستعد اور چوکس بنتے ہیں، ہمارے ہمسائے میں افغانستان میں صدارتی انتخاب ہو رہا تھا۔ آج نے اپنی بساط بھر کوشش کی کہ اس پہ فوکس ہو، اور اس پہ بہت نمایاں آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو سے ہماری دو خواتین نے، پشاور کی فرزانہ نے، یہاں رحم خان نے، اس پہ فوکس کیا۔ لیکن عمومی طور پر ہمارے میڈیا نے اس کو نظر انداز کیا، پراچا صاحب کا بھی اچھا پروگرام، اور پراچا صاحب نے بھی اس پہ کافی فوکس کیے رکھا، ہمارے پشاور کے دوستوں نے جنرلی بھی۔ اب بات یہ ہے بھائی صاحب کہ 58% ٹرن آؤٹ، کہاں ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ طالبان کے خوف سے، کیونکہ اگر ایک ہیوی ریسپیکٹیبل ٹرن آؤٹ جو نظر آئے کہ ٹرن آؤٹ ہے وہ ہو جاتا ہے، تو ان انتخابات کو ایک کریڈیبلٹی ملتی ہے، ایک وقار ملتا ہے، ایک اعتبار ملتا ہے۔ ہم نے اس پہ اتنا فوکس نہیں کیا جتنا ہمیں کرنا چاہیے تھا، اور مجھے اس کا افسوس ہے، کیونکہ آج جو پاکستان میں تمہیں خلفشار افراتفری ابتری نظر آ رہی ہے، جو بے ثباتی کا عالم ہے، وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے ود افغانستان۔ ہاں، لیکن پتہ نہیں ہم نے شاید اس لیے بھی اس کو اس طریقے سے، یہ نہیں ہے کہ بالکل نہیں کیا، پاکستانی میڈیا میں بالکل ان کی خبریں آ رہی تھی۔ اور یہ آپ الیکشن والے دن کی اگر بات کریں، یا الیکشن سے ایک دن پہلے کی، یا الیکشن سے ایک دن بعد کی، شاید اس طرح سے ہائپ نہیں بنائی گئی ان الیکشنز کی کہ ہمارے ہاں یہ کتنا ضروری ہے اس خطے کے لیے، اس خطے کے امن کے لیے، اس کے استحکام کے لیے، کہ جمہوری راہ کے اوپر ایک ہم سے بھی دیکھیں ایک 30-40 سال سے ایک ابتری کا شکار، دہشت گردی کا شکار، افراتفری کا شکار، اداروں سے محروم، یعنی ہمارے تو بہرحال ہم یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود اللہ کا شکر ہے کہ اس ملک کے ادارے موجود ہیں۔ یہاں پر ایک باقاعدہ یعنی ایگزیکٹو کا ادارہ کبھی بھی کسی بھی حال میں اس طرح سے خراب نہیں ہوا، عدلیہ چل رہی ہے، اسی طرح سے باقی جو ہے نا ہماری پارلیمنٹ چلیں، درمیان میں کبھی کبھی دائیں بائیں ہو جاتی ہے، لیکن جب اور 2002 سے مسلسل انتخابات بھی ہو رہے ہیں، اور جو ٹرمز دونوں نے انہوں نے مکمل 2002 کی اسمبلی نے بھی پوری کی، اور پھر 2008 حکومتوں کی بات نہیں کرتے، پرائم منسٹر کی بات، لیکن اسمبلیوں نے اپنی مدت کی۔ تو اس حوالے سے اگر افغانستان کے اندر یعنی 2002 کے بعد ہی یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ہمارے، لیکن اگر آج وہ اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ تمام تر یعنی جو تھریٹس تھی یا جس طرح کا یعنی خدشہ تھا اس پورے انتخابی پروسیس کو، اس کے باوجود لوگ باہر نکلے، فیصلہ چاہے ایک پریزیڈنٹ آ جائے کا دوسرا آ جائے، اس سے ہمیں کوئی نہیں، ان کا انٹرنل معاملہ۔ مشتاق صاحب، اس میں دو باتیں جو ہیں، دو باتیں جس کا مجھے گلہ ہے اپنے آپ سے اور مجھ سے، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ دیکھیے، پاکستان پر مستقل یہ الزام لگایا جا رہا تھا ہمارے دشمنوں کی طرف سے کہ ہم ان عناصر کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اور خاص کر کے 2-3 جو اٹیکس ہوئے اس میں تو کرزائی صاحب نے ڈائریکٹ جو ہے نا نام لے کر بات یہ۔ دوسری بات یہ تھی
کہ یہ بھی لوگوں نے بات پھیلائی کہ صاحب یہ سب ڈرامہ ہے مذاکرات کا، آپریشن اس لیے نہیں کیا گیا کہ پاکستان یہ چاہ رہا تھا کہ ان کے جو گڈ طالبان ایسٹس ہیں وہ اس انتخابی عمل کو سیبوٹاج کرنے میں کوئی اپنا رول ادا کر سکے. لیکن وہ بات بھی یہ بات بھی پھیلائی گئی، لیکن اس کا کوئی اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے میڈیا کی سطح پر اور خاص طور پر ہماری حکومتی سطح پر یہ جو 58% کا ٹرن آؤٹ ہے اور اس دن کی جو گہما گہمی ہے اس کو ہم کریٹیولی استعمال کرتے دنیا کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ صاحب آپ تو یہ کہانیاں دیکھ رہے تھے اور یہ دیکھی. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اگر اس ملک کے تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنے ہیں تو بنیادی طور پر جمہوری عمل کے نتیجے میں ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب ہمیں تو اپنے طور پر یہ کہنا چاہیے کہ ہم اتنا بڑا اسلامی ملک ہوتے ہوئے ہم باقی مسلم دنیا کے لیے ایک قسم کی مثال ہیں کہ جہاں پر ابھی بھی رائٹلی اور رانگلی فیصلہ جو ہے وہ پرچی کے ذریعے ہو رہا ہے، برچی کے ذریعے نہیں. کیا خیال ہے؟ پرچی کے ذریعے پرچیاں اور بھی جگہ پہ چلتی ہے، خالی اپنا انتخابی عمل میں بیلٹ اور بلٹ کر لو یار. اگر یہ تمہیں یہ ایکسپریشن پسند نہیں ہے تو گویا نہیں، میں اس پہ مجھے کوئی اپنا وہ نہیں ہے، لیکن میں میڈیا کے حوالے سے جو آپ نے تنقید کی تھوڑا سا میں اس پہ اس لیے اختلاف کروں گا. اختلاف رائے، اختلاف کیا کر سکتا ہوں آپ کے سامنے بیٹھ کے، کہ یہ وہ تو افغانستان دور کی بات ہے جہاں پر ایک دوسرا ملک ہے، اور آپ یہ مانیں یا نہ مانیں اگر آپ کی مرضی ہے اس میں، کہ وہاں پر بھی جرنلسٹوں پر ان انتخابات سے پہلے حملے ہوئے اور اس میں باقاعدہ اموات بھی ہوئی. صحیح، ایک نہیں 2 حملے ہوئے اور اس میں جرنلسٹ مرے وہاں پہ جو کہ وہاں فیلڈ میں کام کر رہے تھے. ان کی نیشنلٹی کس ملک کی تھی؟ ابھی ہماری دوست کہتی گئیں، وہ تو رہتی یہی ہیں. ہاں لیکن وہ مطلب وہ بھی زخمی ہوئی، وہ بیچاری بال بال بچی ہیں. اور ان کے ساتھ جو تھے وہ جو کیمرہ مین جو اپنا فوٹوگرافر تھی وہ ان کی، اس سے پہلے سردار جو وہاں پہ ان کے اے پی کے تھے ان کی جو سرینا ہوٹل کے اندر، جس کے اوپر ڈائریکٹ الزام پھر ہم پہ بھی عائد کیا گیا افغان گورنمنٹ کی طرف سے. میں یہ کہتا ہوں صاحب کہ ہم تو پاکستان کے ان علاقوں کو بھی ہم تقریباً میڈیا کے طور پہ ہم بھول چکے ہیں جو کہ ہمارا جزو لا ینفق جو جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس کو ہم یہ جیسے یہ فاٹا. اب آپ مجھے بتائیں کہ فاٹا میں کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو، کوئی محمد میں کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو، باجوڑ میں ہو رہی ہو، مجھے یہ بتائیں کہ آخری بار کب ہم نے اس کو کور کیا تھا میڈیا. ہم تو ٹانک نہیں جا سکتے نصرت صاحب. وہ عمران خان کا بھلا ہو کہ وہ بھی چلتے چلتے وہ بھی آگے جا رہے تھے وزیرستان، ہم بھی ان کے پیچھے چل، ان کی بھی بریکیں جا کے وہاں لگی. ملتان سے کال ہے جی، السلام علیکم. اس لیے ہم وہاں پر جا کر اتنا بڑا رسک کون اٹھاتا؟ ملتان سے کال جی. جی وعلیکم السلام جی. محمد ضیاء الدین ضیاء بات کر رہا ہوں جی ملتان سے. جی بھیا. جی دونوں بھائیوں کو سلام. وعلیکم السلام. مجھے یہ کہنا تھا کہ صرف الیکشن پہ ہی نہیں، ویسے ہی ہمارا میڈیا افغانستان کو بھول گیا ہے. صحیح بات، بالکل. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہم تو اپنے ملکوں کو، اپنے ملک کے حصوں کو ہم سے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں خود ڈرامائی واقعات ایسے دوسرے صاحب یہاں پر تو دیکھیں میڈیا کوئی آسمانی کو مخلوق کا نام نہیں ہے. میڈیا یہی رپورٹر، یہی کیمرہ مین، یہی فوٹوگرافر، یہ میڈیا ہے نا جو کہ فیلڈ میں جا کر آپ کے لیے مشتاق صاحب سارے کے سارے ایک ہی سٹوری کے پیچھے پڑ جاتے ہیں نا. وہ آپ سپریڈ کرتے ہیں. تم اگر یاد کرو ہمارے اسلاف کو، اسلاف کی میں بات کر رہا ہوں مثال کے طور پر، آج بھی تم اگر مولانا محمد علی جوہر صاحب کے، سجاد حیدر، ارے وہ تو لکھتے تھے یار، وہاں سے پورے باقاعدہ وہ ڈسپیچز لیتے تھے یار، جنگ بلقان کے سارے باقاعدہ لیتے تھے، اور خود جا کے اس پہ یار انہوں نے مضامین لکھے ہیں. مضامین لکھنا اور خود جا کے تجزیے کی، وار زون سے جا کے، ڈسٹرب ایریا سے جا کے رپورٹنگ کرنا بڑا بہت مشکل. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا. اور اس وقت جو ہے آپ خوددار اقبال کتنے یعنی کہ جب انہوں نے پڑھی تھی اچھا مجھے بریک والی اور لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. ظاہر ہے کہ سننے والوں کو پتا تھا نا کہ طرابلس میں کیا ہو رہا ہے، اور ان کو اپنے ہی لوگ بتا رہے تھے نا. یہاں کے میڈیا کا اس وقت کا جو تھا بتایا جا رہا تھا نا، وہاں پر بھی اسی طرح رائٹرز کی کوئی وہ سروس ہوگی. چلیں اس پہ مزید بات کریں گے. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. مشتاق بھائی، میں جو افغانستان کے الیکشنز کی بات کر رہا ہوں نا، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی 3 فرنٹ رنر ایمرج ہو رہا ہے کہ ان 3 وہ ٹاپ کے ووٹ گینر بن رہے ہیں، ان تینوں کی ہمارے بارے میں، پاکستان کے بارے میں جو پوزیشن ہے وہ تقریباً ایک ہی جیسی، اور وہ کو دوستانہ نہیں ہے.
تو وہ ڈیپتھ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں وہ ہمیں تو خیر وہ دن ہوا ہوئے، اسٹریٹجک ڈیپتھ اب ادھر اویلیبل ہے، وہ ریورس آرڈر میں ہو گئی۔ اب تینوں کے تینوں اس بات پہ کمیٹڈ ہیں کہ جی امریکی افواج ساری کی ساری یہاں پہ نہ جائیں، ان کے ساتھ جو نیا ایگریمنٹ کرنا ہے کہ جی وہ رکے رہیں، اور یہ وہ بھی اس پہ کمیٹڈ ہے۔ ظاہر ہے اس کے کچھ کانسیکوینسز ہیں، کچھ اس کے آگے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارا ایک بہت ہی پیارا دوست ہے، نام جس کا بھارت ہوتا ہے، وہاں پہ نعرہ چل رہا ہے اب کی بار مودی سرکار۔ اب ہم نے اس پہ بھی اتنی توجہ نہیں دی ہے۔ وہ آج پہلا مرحلہ تو شروع ہو گیا نا، آسام دیکھیے وغیرہ آج آسام میں ہو گئے شروع، لیکن بی جے پی کا جو مینیفیسٹو ہے اس کو ہم نے پوری طرح اپنے لوگوں کے آگے پیش نہیں کیا۔ مثال کے طور پر نریندر مودی صاحب یہ کہہ کر ووٹ مانگنے جا رہے ہیں کہ اگر میری سرکار بنے گی تو میں پورے بھارت میں گائے کی قربانی، ذبیحہ اور گوشت کا فروخت کرنے پر پابندی لگا دوں گا، پابندی قانونی پورے انڈیا میں، نمبر 1۔ نمبر 2، اس نے یہ کہا ہے کہ میں اگر اقتدار میں آیا، میری سرکار بنی، تو ہم انڈیا کی جو نیوکلیر ڈاکٹرن ہے اس کو ریویو کر کے ری ڈیفائن کریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی پاکستان کے ساتھ ایک خاص قسم کا تھریش ہولڈ ابھی تک چل رہا ہے نا انڈیا اور پاکستان کا، کبھی ایک دوسرے کی وہ یعنی معلومات کے تبادلے بھی کرتے ہیں، اور ایک براڈر ایگریمنٹ دونوں کے اسٹریٹجک حلقوں میں ہے۔ نو فرسٹ یوز، نو فرسٹ یوز کے علاوہ یہ بھی ہے کہ بھئی اس سٹیج تک تو ٹھیک ہے، ہوگی نا بات۔ تیسرا جو مسئلہ اس سے زیادہ اہم آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ فرض کرو اگر افغانستان میں ایک لیجیٹیمیٹ تھوڑی سی ان فرینڈلی گورنمنٹ ہو، اور بھارت میں نریندر مودی صاحب ہوں جو 90 دنوں کے اندر کشمیر کا مسئلہ حل کرنے پر بھی تلے بیٹھے ہیں، یہ ان کا انتخابی، اور ظاہر ہے کہ ان کی نظر میں کشمیر کے مسئلے کا جو حل ہے وہ نہیں ہے جس کی میں اور آپ توقع رکھے بیٹھے۔ نہیں وہ آزاد کشمیر کے یا گلگت میں ایک بات کر رہا ہوں نا، تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ چلیں نہیں تو کرنے دے رہے کیا اس سے پہلے مودی صاحب تو کیا ان کی پارٹی پہلے برسر اقتدار نہیں، ہمیں کیوں، ہاں ہمیں آپ کی اس حد تک کہ ان کا پوائنٹ آف ویو یا ان کا جو نیریٹو ہے ان الیکشنز میں وہ بھی لانا چاہیے، افغانستان کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے، لیکن ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے، میں یعنی پاکستانی کہ کوئی بات نہیں، انتخابی یہاں روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے نہیں لگے، کسی نے دیا 90 دن، یہاں 90 دن میں بلدیاتی الیکشن کرنے کے یعنی دعوے کیے گئے، کسی نے الیکشن کرائے 90 دن کے اندر، کرپشن کے خاتمے کی باتیں ہوئی، کسی نے کیا؟ کوئی نہیں۔ الیکشن نصر صاحب، ہاں لوگوں کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ انتخابی نعرے دعوے جو ہے نا، انتخابی نعرے دعوے ہوتے ہیں، اور جب حکومتیں بن جاتی ہیں الٹیمیٹلی، چاہے یہاں پہ ظلم رسول صاحب آ جائے، عبداللہ صاحب ہے، کوئی اور صاحب آ جائیں، یا ادھر سے نریندر مودی صاحب ہی آ جائیں، دیکھیں ریاستوں کی حکومتوں کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں اور وہ چلتی رہتی ہیں۔ اور اسی حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان دونوں چیزوں کا پرسپیکٹیو ایکسپلین کرنا اس لیے وہ بالکل ضروری ہے کہ اس میں پاکستان میں ہمیں جو اتحاد، یگانگت اور جو سٹیبلٹی چاہیے، استحکام چاہیے۔ ہماری تو پالیسی یہ ہے کہ ہم نے جو بھارت نے کرنا ہے ہم نے اس کے بعد، اور ابھی آپ نے بریک لے لینی، آپ دیکھنا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے مشتاق منہاس کی پالیسی۔ ناظرین حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ اچھا جی مشتاق صاحب، آپ یہ کہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت، سیدھا سادہ آ جائیں سی او ایس کے بیان کی طرف، ریمارکس کی طرف جو آئی ایس پی آر کے ذریعے ہمارے سامنے لائے گئے ہیں۔ اس بارے میں تو دو رائے نہیں کہ کافی دنوں سے کچھ اس طرح کی فضا سی بن رہی تھی کہ جیسے تھوڑی بہت کچپ کرچ کے آثار بن رہے ہیں، جو کہ شاید حقیقت ایسی نہیں تھی لیکن یہ پرسیپشن بن رہا تھا۔ اب اس کی روشنی میں ظاہر ہے کہ جب ہم صحافیوں پر حملے ہوتے ہیں، ویسے ہم آہستہ آہستہ اس عادت کو ترک کر رہے ہیں، تو کسی نجی ٹیلی ویژن کا اینکر ہو جاتا ہے، کل کو تمہیں ہو، لیکن بحیثیت مجموعی ابھی بھی جب کسی ایک پروفیشن پہ تھوڑی سی زیادتی ہوتی ہے یا جو کچھ معاملہ ہوتا ہے تو ایک انسٹیٹیوشنل، ایک بیٹی بھائی والی فیلنگ آتی ہے، بالکل اس پہ کوئی بات۔ نمبر 2،
پاکستان کی ایک مخصوص تاریخ رہی ہے سول اور ملٹری ریلیشن شپ کی. اس کی روشنی میں لوگ ابھی تک جو ہے وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بس دل کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا، منتخب حکومتیں سو کالڈ. اب بہت زیادہ پریشر تھا چیف آف آرمی سٹاف کے اوپر کہ وہ کھل کر کوئی بیان ٹائپ کا دیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے. آئی ایس پی آر کی طرف سے آئے یا وہ خود کہیں، انہوں نے انتہائی بردباری اور تحمل سے کہا کہ نہیں، نو وے. اب وہ ایس ایس جی جاتے ہیں. ایس ایس جی جو ہے ظاہر ہے وہ مشرف صاحب کی مدر یونٹ بھی رہی ہے، وہاں پہ وہ رہے ہیں بڑا عرصہ، اور وہاں کے لوگوں سے اندر بھی ایک تھوڑا بہت اس سے پہلے بھی رپورٹس آ رہی تھی جن کو وہ سچویشن رپورٹس کہتے ہیں، جو خفیہ کہ بھی کیا پلس کیا کہہ رہی ہے، بالکل ہے، وہ آ رہی تھی. ٹھیک ایک ہے، تحفظات تھے. لیکن آج کے بیان کو ہمارے دوست جو ہیں بہت آؤٹ آف کانٹیکسٹ کر کے اس طرح کا کہہ رہے ہیں کہ جیسے کے مومنٹ آ گیا. کے مومنٹ وہ تھا جب جہانگیر کرامت صاحب نے ایک بیان دے دیا تھا لاہور میں، ایڈریس کرتے ہوئے ایک پیپر پڑھا تھا جس میں یہ تھا کہ جی فیصلہ سازی میں بڑی دقت ہو رہی ہے تو دیر شوڈ بی نیشنل سیکورٹی کونسل. ٹھیک ہے جی. اور نیکسٹ ڈے یہ ہوا کہ انہیں نواز شریف صاحب نے بلوایا، اس معاملے میں بات چیت ہوئی، کرامت صاحب نے استعفیٰ دے دیا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ نمبر ون، یہ دو بیانات کو ایک دوسرے سے گڑبڑ کرنا انتہائی غلط ہے، کیونکہ جہانگیر کرامت صاحب کا جو بیان تھا وہ اس طرح کا تھا کہ جیسے میجر پالیسی پیراڈائم شفٹ بدلی جائے اور ایک باقاعدہ رول دیا جائے، ادارہ جاتی کردار دیا جائے. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں گے تو چیف آف دی آرمی سٹاف نے، میں انتہائی دیانتداری سے بالکل انالیٹیکلی کہہ رہا ہوں کہ معاملات کو ڈیفیوز کیا ہے. لوگ اس بات کو اچھال رہے ہیں بار بار، پتہ نہیں کیوں، کہ انہوں نے کہا will resolutely preserve its own dignity، جس کا انہوں نے خود یہ ترجمہ کیا ہے ہر حال میں تحفظ کرے گی کس کا؟ فوج کے وقار کا. لیکن یہ فقرہ کہنے سے پہلے چیف آف دی آرمی سٹاف نے یہ لفظ بھی کہا ہے، اور ایسے جو بیانات آتے ہیں پبلک، یہ بڑے سوچ سمجھ کے ڈرافٹ بہت سارے ذہن مل کے کرتے ہیں، اس بات تک پہنچنے سے پہلے یہ کہا گیا، اور جس کو ہم لوگوں کے سامنے اچھی طرح نہیں رکھ پا رہے ہیں کیونکہ وہی چسکا فروشی والی بات ہے، فیول دا فائر والی بات ہے، کہ اس وقت جب کہ ہمارے ملک کو بے تحاشا داخلی اور خارجی چیلنجز ہیں، اس میں پاکستان کی جو فوج ہے اپ ہولڈ دی سینکٹیٹی آف آل انسٹیٹیوشنز. یہ بات، یعنی یہ پہلے بات یہ کی گئی ہے کہ نمبر ون، کہ پاکستان کو جو داخلی اور خارجی اس وقت چیلنجز ہیں اس میں ہم اداروں کا ٹکراؤ برداشت ہی نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ ریاست کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ تمام قابل قدر ہیں، ان کی اپنی ایک تقدس ہے، ایک سینکٹیٹی ہے جس کا احترام لازم ہے. اب عدلیہ بھی ایک ادارہ ہے، مقننہ بھی ایک ادارہ ہے، انتظامیہ ایک ادارہ ہے، اور اسی تناظر سی ڈی اے بھی ایک ادارہ ہے. اگر پاکستانی فوج کا معاملہ ہے تو وہ بھی کیا جائے، ایک ادارہ ہے نا. بالکل. تو یہ بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پلے کر کے ہم کے مومنٹ تک جو ہے جم کر رہے ہیں. جو دیکھیں وجہ اس کی، دیکھیں یہ بالکل آپ کی بات سے اتفاق کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے یہ کہا، لیکن انہوں نے یہ بھی جو حالیہ دنوں میں فوج کے بارے میں بعض عناصر کی طرف سے غیر ضروری تنقید پر افسروں اور جوانوں کے تحفظات کے حوالے سے چیف آف آرمی سٹاف نے کہا، یہ باقاعدہ اس کا ایک باقاعدہ موقع بنایا گیا جس میں انہوں نے ان خیالات کا اظہار کیا. اور وہ لگتا یہ ہے جو کہ نظر بظاہر ان کا اشارہ جنرل پرویز مشرف کا ٹرائل اور اس سے ارد گرد گھومتے پھرتے تبصرے، ریئیکشنز، یہ وہ، اس میں کہتے ہیں جی وزراء نے یہ بیان دیا، اور یقیناً اسی کا جواب دیا گیا ہے، اور اس میں ان اداروں کو بھی احترام کی نگاہ سے دیکھے جانے کا عزم کا اظہار بھی کیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن دوسرے صاحب ایک منٹ کراچی سے کال لے لو پھر اپنی بات جاری رکھنا. السلام علیکم جی. السلام علیکم، ارشاد بات کر رہا ہوں کراچی سے جناب. جی بالکل. ہلو جی فرمائیے. جی
ہاں میرا سوال یہ ہے بھائی کہ سعد رفیق جیسے پولیٹیشین کی زبان کو لگام کیوں نہیں دیا جا سکتا جو ہماری فوج کے خلاف اتنا زیادہ بولتے ہیں؟ کوئی میرے بھائی دلشاد صاحب، خواجہ سعد رفیق نے فوج کے بارے میں کوئی ایسی زبان استعمال نہیں کی جس کو لگام دیا جائے. بالکل آپ اس بات کو یہ سمجھے کہ انہوں نے اپنے کانٹیسٹ میں جو کہا ان کو اس کا حق تھا، اور وہ پاکستان کے وفاقی وزیر ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ کسی کی زبان کو لگام دیا جائے یہ انتہائی نامناسب بات ہے. تو ایس پی آر کا بیان نہیں آتا. دیکھیں میری یہی تو ہم یہ رونا رو رہے ہیں کہ آپ آئی ایس پی آر کے بیان کو بھی غلط اس کی تشریح کر رہے ہیں، اور اپنا خواجہ سعد رفیق صاحب کے بیان کو بھی غلط لے رہے ہیں. آپ ان کا بیان اپنی جگہ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے ادارے کے تحفظ کے لیے جو بات کہی ہے. نصرت صاحب، ہر ادارے کا جو الٹیمیٹ باس جس کو کہتے ہیں اس کو اپنے ادارے کے لیے ادارہ، اس میں سے اس کا پرائیڈ ہی ہے، وہ اپنا ادارہ ہوتا ہے. ہمیں بھی اپنے تنقید کرتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر کوئی ایسی بات آ جائے. ہمارے ادارے میں آپ کو پتا ہے ہمارے تو پروفیشن میں ایسے ایسے چھاتا بردار آئے ہیں، مطلب جب بھی بات کرتے ہیں ہم شرمندگی سے نہ صرف، پھر بھی ہم تحفظ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی چل اب آ گئے ہیں، چلیں کچھ عرصے بعد یہ ہمارا حصہ ہی. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. کچھ فنی خرابی کے باعث آپ کچھ دیر کے لیے آپ ہمارا یہ پروگرام نہیں دیکھ سکے. لاہور سے کال لے لیں جلدی سے. السلام علیکم جی. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مشتاق صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی جی فرمائیں جی. سر میں انتہائی احترام سے ملک فراز لاہور سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا صرف ایک شخص ہی پورے ادارے کا نام ہے؟ جی بالکل صحیح ہے. آپ بالکل آپ کا سوال بڑا مناسب ہے. مشرف صاحب کے حوالے سے ہمارے جو یہی آپ نے جو بات ہے سر، یہی بڑی اہم بات کر دی. دیکھو مشتاق، اس کو غلط لوگ، بالکل میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اس کو ڈیپ جاؤ. یہ تو قصوری صاحب کا ورژن ہے نا جو کہ اس وقت بتایا جا رہا ہے. یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی فوج نے جنرل کیانی صاحب کی واضح ہدایات پر اپنی ہر ممکن کوشش کی کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کو یہ پیغام دیا جائے کہ خدا کے لیے مت آئیے، خود بھی مصیبت میں پڑیں گے، ہمیں بھی ڈالیں گے. وہ نہیں آئے. ایک وقت یہ بھی ایکٹیولی کنسیڈر کیا جا رہا تھا کہ جیسے آپ کو یاد ہے کہ ایک مرتبہ نواز شریف صاحب نے یہاں آنے کی کوشش کی تھی تو انہیں لینڈ نہ ہونے دیا جائے، انہیں نہ آنے دیا جائے. اس پہ ایکٹیولی کنسیڈر کیا گیا. پھر یہ کہا کہ شاید چلے. اس کے بعد کیا ہوا کہ مشرف صاحب کے وکلاء نے باقاعدہ ڈیلیبریٹ اسٹریٹجی بنا کے اس کو فوج اور سویلین کے درمیان، اور اس میں خاص طور پر احمد رضا قصوری صاحب کا بڑا نمایاں کردار تھا. ہمیں فوج کے وقار کا انہیں خیال رکھنا چاہیے. اب ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی بیک روم قسم کی بات چیت ہوئی تو دو ڈیولپمنٹس ہوئی کہ مشرف صاحب نے نمبر 1 اپنے وکیل بدل کے سافٹ سپوکن فاروق صاحب کو لیا. اس کے بعد وہ خود پیش ہو گئے، اور پیش ہونے کے بعد انہوں نے فرد جرم بھی سن لی اور پھر تیسری بات یہ ہوئی کہ اس کے فوراً بعد وہ گھر بھی چلے گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم بطور صحافی بجائے احمد رضا قصوری اور دوسرے طرف کے انتہا پسندوں کو سپیس دینے کے، وہی عدلیہ ایک ادارہ ہے، عدلیہ جانے، پرویز مشرف صاحب جانے. اور اگر پرویز مشرف صاحب کے پاس بے تحاشا مواقع ہیں کہ وہ بڑے ڈگنیفائڈ، بڑے باوقار انداز میں یہ مقدمہ جو ہے یہ لڑ سکتے ہیں، یہ کہنے کے لیے کہ بھی فلاں 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 فلاں، why not؟ پشاور سے کال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نوید احمد بات کر رہا ہوں پشاور سے. جی بھائی. جی یہ فوج کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر کرٹیسزم نہیں ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک رسپانسبل ادارہ ہے. اس نے پاکستان کو دلخت کیا، کسی نے ان کے اوپر تنقید نہیں کی. کبھی تنقید سے ہم بھی نہیں رک رہے، لیکن ادارے کو دیکھیے، کوئی بھی جدید ریاست اپنا وجود برقرار ہی نہیں، مطلب اب ساری توجہ اس طرف آ گئی ہے نا. کوئی شخص یہ بات نہیں جی دیکھ رہا کہ آج اپوزیشن کے تمام تر شور و غوغا کے باوجود
اسی حکومت نے قومی اسمبلی سے تحفظ پاکستان آرڈیننس منظور کروایا، جس کا ایک بڑا بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ یہ جو مسنگ پرسن والی بات ہے، اس میں کنٹریبیوشن بھی فوج کا بھی بہت بڑا ہے، بس اس کے ڈرافٹنگ میں سر وہ میجر ڈرافٹ ہی وہاں سے آیا تھا اور اس کو لاسٹ منٹ اکرم شیخ صاحب نے نوک پلک کر کے اسی طرح آگے کر دی۔ اب میں کیا آپ کو حقائق بتاؤں؟ بالکل وہ میں جانوں، لیکن اب یہ کہ انہوں نے یہ سارا یہ بھی تو ہے کہ یہ بھی ایک تحفظ فراہم کرنے کے لیے، تحفظ اور وقار کے لیے نا چیف آف آرمی سٹاف کو اس سے بھی بڑھ کے ایک چیز کرنی پڑے گی اور کرنی چاہیے ان کو، اگر وہ واقع چاہتے ہیں کہ فوج کا جو ہے نا، یہ فوج ہماری اپنی ہے، اس کے تحفظ، اس کا وقار جتنا بڑھے گا، اس کے جوانوں کے اندر جتنا احساس اتفاقر ہوگا، اس کے اندر مر مٹنے کی جو ہے نا ایک خواہش ہوگی ملک کے لیے، تو وہ ہمارا یعنی اس ریاست کے ہم لوگ جو آرام سے بیٹھے ہوئے اسی فوج کی وجہ سے، لیکن فوج کو اپنا نیریٹو، یہ بھی چیف کی ذمہ داری ہے، نصر صاحب انہیں یہ بتانا ہوگا اس ملک کے کہ ہاں ہم تحفظ، ہمارا تحفظ، آپ پھر پاکستان کا بچہ ان کو پھر ISPR کی ضرورت نہیں ہوگی، ہر بندہ اس کا تحفظ کرے گا، ان کو یہ کہنا ہوگا اگر یہ موقع آ گیا نا کہ تحفظ کیسے، تو پھر مصیبت یہ ہے کہ محلے کے اونترے منڈے نہیں رہنے دینا، ان کو نہیں، بعض عناصر دونوں طرف نہیں، ایوب خان کے مارشل اللہ، یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق، جنرل پرویز مشرف کے جو آمرانہ اقدامات تھے اس کو مسترد بلکہ کنڈیم ایز اے انسٹیٹیوشن کنڈیم کرنا پڑے گا کہ بھائی یہ ان لوگوں کی وجہ سے فوج بدنام ہوئی اور یہ لوگ تحفظ پاکستان کے نام پر اپنے اقتدار کے لیے آئے۔ السلام علیکم جی، کراچی سے کال۔ بھئی آپ نے عمل سے تو یہی کر رہے ہیں، اس سے پہلے کیانی صاحب 6 سال تک لوگوں کو تو یہ ہے نا، اس سے فوج اس سے بڑھے گی، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ قصوری صاحب جیسے کہتے ہیں کہ فوج جو آ کے اس طرح۔ جی السلام علیکم جی، کراچی سے کال۔ ہلو السلام علیکم جی، وعلیکم السلام جی، سائم بات کر رہا ہوں جی بھائی، فرمائیے جی۔ جی سر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی فرمائیے۔ یہ خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں جی، ذرا ان کا تھوڑا سا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ بتا سکتے ہیں کیا ہے؟ خواجہ سعد رفیق کا جی میں آپ کو فیملی بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ یہ خواجہ رفیق کے بیٹے ہیں جو ایک انتہائی ایماندار، مخلص، غریب سیاسی کارکن ہوتے تھے۔ ساری زندگی انہوں نے قیام پاکستان سے قبل تک حسین شہید سہروردی کی لاہور سے ہوتے ہوئے ان کے ساتھ کر رہے۔ حسین شہید سہروردی، اس سے زیادہ ان کی پاکستان سے محبت نہیں ہو سکتی تھی۔ چھوٹے سے پریس کے مالک تھے اور بڑی مشکل سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ خواجہ رفیق صاحب جنہیں شہید کیا، اور پھر بنگلہ دیش نامنظور تحریک کے دوران ان کو قتل کیا گیا، اور ان پہ الزام یہ اس زمانے میں تھا کہ جیسے پیپلز پارٹی کے اس وقت کے صوبائی وزیر میاں افتخار طاری نے وہ مور رائل دین دا کنگ کی طور پر انہیں مروایا۔ یہ ہے جی ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ۔ اور ایسی بات نہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ خواجہ رفیق کا جو ہے بیٹا وہ پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی یکجہتی کے علاوہ کو بات سوچ سکتا ہے، یعنی میں توقع نہیں کر سکتا۔ جی کراچی سے ایک اور کال جی۔ جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب، شہزاد عرض کر رہا ہوں کراچی سے میں۔ جی شہزاد صاحب، جناب نصرت جاوید صاحب سے بات کر رہی ہیں؟ جی جی سن رہے ہیں جی، فرمائیے۔ جی جناب، میں شہزاد عرض کر رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا کہ آج آرمی چیف صاحب کا بیان آیا ہے کہ آرمی ول پریزرو اٹس آنر ایٹ آل کاسٹ، تو اس بارے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آرمی چیف صاحب کو یہ ایک تو ایٹ آل کاسٹ کا کوئی لفظ نہیں استعمال کیا، ریزولوٹلی کہا ہے، اور یہ بات کہنے سے پہلے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی ادارے، اور اداروں سے مراد عدلیہ بھی ہوتی ہے، مقننہ بھی ہوتی ہے، انتظامیہ بھی ہوتی ہے۔ میں اور مشتاق اپنا سارا اس وقت سے جو حلق خوش کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ برائے مہربانی، اور یہ بہت ان حالات میں بہت اعلیٰ بیان اور سچویشن جیسے ہے کہ ڈیفیوز کیا گیا، لیکن نصرت صاحب یہ جو بھائی پتہ نہیں آپ لائن پہ یہی بات وہ تمہارے والی بات ہی کو غالباً کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ جب یہ بات کھولی جاتی ہے تو پھر دونوں طرف سے آرگومنٹ آتے ہیں، اور اس کے لیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم کو جو ہم نے پہلے اپنے پروگرام کے حصے میں بات کی ہے مشتاق بھائی، میرا خیال ہے، اور سب سے بڑی بات فوج کا عوام کے دلوں میں رہنے کے لیے اس سے بڑا اور کیا کہ فوج اپنے آپ کو اس آئین کے تابع کرے، اس کانسٹیٹیوشن کے اندر جو اس کا رول ہے، انسانی حقوق کا خیال کرے۔ آپریشن کے دوران بعض اوقات غلطیاں بھی ہوتی ہیں، فوج کے کمانڈرز بھی مانتے ہیں کہ ہو جاتی ہیں، لیکن وہاں پر بھی انہیں جتنا فوج قانون کی حاکمیت، آئین کی حاکمیت اور اس ملک کے اندر اپنے ایک رول کو ڈیفائن کر کے سرحدوں پہ لڑ کے
پاکستان کے تحفظ کی بات کریں گے تو فوج کی کسی بیان کی ضرورت نہیں ہوگی. خواہ مخواہ جو بات اس طرح کرے گا لوگ اس کو ویسے ہی پڑ جائیں گے. کوئی اس کے لیے کسی ادارے کی ISPR کی فوج کے چیف کی بیان کی ضرورت نہیں ہے. گلی معلوم ہے لوگ خود کہیں گے بھائی آپ خوبصورت خیالات کے ساتھ آپ اجازت لیں. ناظرین سے چاہتے ہیں اجازت جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس boltapakistan@or.tv. نصرت جاوید اور مشتاق منہاس کی جانب سے